السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، اس لائیو پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم پچھلے چند روز سے آداب زندگی کے نام سے ایک مفید سلسلہ شروع ہم نے کیا ہوا ہے، جس میں زندگی گزارنے کے مختلف پہلوؤں میں جو اسلام نے جو سلیقہ بتایا ہے، جو تہذیب بتائی ہے، ہم اس پر الگ الگ عنوانات کے تحت آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم جو موضوع لے کر کے آئے ہیں وہ ہیں راستے کے آداب۔ ہمیں سے ہر شخص جب گھر سے نکلتا ہے، چلتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو راستے کو میں چلتے وقت ہمارے لیے شریعت نے کون کون سے اصول بتائے ہیں اور کون کون سی تعلیمات دی ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر آج گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے محترم ناظرین کہ جب ہم راستہ چلیں تو ہماری چال کیسی ہو۔ بہت تیز بھاگنا یا بہت دھیرے دھیرے چلنا یہ شریعت میں پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ شریعت نے میانہ روی والی چال کو پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشِيِّكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، تمہاری چال میں تکبر نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، اکڑ نہ ہو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، زمین میں اکڑ کر مت چلو، اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے اور گھمنڈی لوگ پسند نہیں ہیں۔ اللہ کے جو مومن بندے ہیں ان کی چال کیسی ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ فرقان میں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے جو مخصوص بندے ہیں، رحمان کے جو خاص بندے ہیں، وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء کے اندر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین میں اکڑ کے نہ چلو، تم اپنے آپ کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچائیں، راہ چلتے ہوئے کسی دوسرے کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچائیں، ہماری کسی حرکت سے کسی راہگیر کو، کسی مسافر کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا مر احدکم فی مجلس او سوق وبیدہ نبل صالحہ ثم لیأخذ بنصالحہ ثم لیأخذ بنصالحہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ جو تیر کا جو نوکیلا حصہ ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ کے رکھے، یعنی تیر کو اس طریقے سے کھلا نہ رکھے کہ راہ چلتے ہوئے اور آس پاس کے لوگوں کو اس کے تیر سے چوٹ پہنچے، اس کے تیر سے نقصان پہنچے۔ غور کیجیے کتنی پیاری تعلیم ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم سکھائی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ علمنی شیئا، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے انتفع بہ جو مجھے فائدہ پہنچائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعزل الاذى عن طریق المسلمین، مسلمانوں کے راستے سے، مسلمانوں چلنے کی جگہوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاؤ۔ کوئی کوڑا پڑا ہے، کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہے، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، اس کو ہٹاؤ، یہ چیز تمہیں فائدہ پہنچائے گی۔ اور یہ جو چیز ہے راستے سے کوڑا کرکٹ کو ہٹا دینا، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبہ، ایمان کی 60 سے یا 70 سے زائد برانچز ہیں، شاخیں ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، اس میں سب سے افضل جو برانچ ہے وہ کلمہ توحید ہے، لا ادناها اماطۃ الاذى عن طریق المسلمین، اور سب سے معمولی ان برانچز میں سے برانچ جو ہے، سب سے چھوٹی برانچ یہ ہے کہ آدمی راہ چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، انسان کے اندر جو حیا ہوتی ہے وہ حیا بھی اس کے ایمان کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، ایک مسلمان اور ایک مومن دوسروں کے راستے میں کانٹا بچھائے، دوسروں کے راستے میں تکلیف دہ چیز پیدا کرے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے، یہ تمہارے ایمان کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کا راستہ ہے، آپ راستے میں بیٹھ جائیں، لوگوں کا آنا جانا بند ہو جائے، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بیٹھنا فرمایا ہے۔ پہلے اور آج بھی بہت سارے شہروں میں جہاں لوگوں کے مکان چھوٹے چھوٹے ہیں تو لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے راستوں میں بیٹھتے ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے راستے میں، تو آپ نے فرمایا ایاکم الجلوس فی الطرقات، راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ قالوا یا رسول اللہ ما لنا من بد من مجالسنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راستوں میں بیٹھ کر کے ہماری مجلسیں جمتی ہیں، یہی ہم بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسِ، اگر تمہارے پاس کوئی اور بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اور تمہیں اپنا ٹائم جو بچتا ہے وہ راستے میں ہی بیٹھ کر کے گزارنا پڑ رہا ہے، فَأَعْتُوا الطَّرِيقَ حَقًّا، تو اگر تم راستے میں بیٹھے ہی ہو تو راستے کا حق ادا کر دو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غض البصر، نظروں کو جھکانا۔ راستے میں آپ بیٹھے ہیں، خواتین بھی گزر رہی ہیں، لڑکیاں بھی گزر رہی ہیں، اپنی آنکھیں پست رکھیں، یہ راستے کا حق ہے۔ ہمارے نوجوان بھائی توجہ دیں کہ آج ہماری قوم کا مزاج کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کا مزاج کیا ہے، ہمارے گاؤں ہمارے شہروں کا مزاج، ہمارے پیارے نبی کی تعلیم کیا ہے۔ راستے میں اگر بیٹھ رہے ہو، راستے سے گزر رہے ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ کیا ہے راستے کا حق؟ غض البصر، آنکھوں کو پست رکھو، وکف الاذی، اور تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، ورد السلام، اور کوئی گزر رہا ہے سلام کر رہا ہے سلام کا جواب دو، والامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دو، والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکو۔ تمہارے سامنے کوئی برائی ہو رہی تم روکو، تم اگر کسی کو نیکی کا حکم دے سکتے ہو تو نیکی کا حکم دو، کہیں جھگڑا ہو رہا ہے اس کو چکانے کی کوشش کرو، تماشا مت بناؤ۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے راستے کے تعلق سے۔ عورت اگر راستے سے گزرے تو اس کے لیے کیا تعلیم ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی تعلیم ہماری شریعت یہ دیتی ہے کہ وہ باپردہ نکلے، وہ اپنے جسم کو کور کر کے نکلے، وہ اپنے حسن کی نمائش کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہوئے نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، اے ایمان والی خواتین، اے ایمان والی عورتوں، جب تم اپنے گھروں سے نکلو تو اپنے اوپر حجاب، اپنے اوپر جلباب، اپنے اوپر چادر، اپنے اوپر اسکارف ڈال کر کے نکلو۔ کیوں؟ ذالک ادنی ان یعرفنا، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ تم مسلمان ہو، تم مومن ہو، تم حیا والی ہو، تم شرم والی ہو۔ وہ پردہ، وہ حجاب تمہاری آئیڈینٹی بن جائے گا، فلا یوزین، اور تمہیں کوئی چھیڑنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جب تم گھر سے نکلو تو ایکسپوز مت کرو، اپنے آپ کو نمایاں مت کرو، ایسے کپڑے، ایسی خوشبو، ایسے میک اپ کر کے کہ جس سے تم لوگوں کے سامنے بولڈ ہو کر کے، نمایاں ہو کر کے چلو، ایسا ہرگز مت کرو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأة عورۃ، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، اذا خرجت، جب عورت بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، تو شیطان کا لقمہ بن جاتی ہے، شیطان اس کو استعمال کر کے لوگوں کو گناہ میں ڈالتا ہے، وہ عورت شیطان کا آلہ کار بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دو بیٹیوں کا واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی حضرت شعیب کی دو بیٹیاں کنویں کے پاس اپنے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کھڑی تھیں۔ لمبا واقعہ ہے، میں اس واقعے کی تفصیل آپ کے سامنے نہیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہاں ایک جملہ جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہمارے لیے قابل غور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب حضرت شعیب کی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی آ رہی تھی تو قرآن حکیم نے اس عورت کے چال اور اس عورت کے چلنے کا انداز بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى الْاسْتِحْيَاءِ، ان دونوں میں سے ایک عورت حضرت موسیٰ کے پاس حیا کے ساتھ چلتے ہوئے آئی، شرم کے ساتھ چلتے ہوئے آئی۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک عورت کی چال میں بھی شرم و حیا ہونی چاہیے، اس کے چلنے کے انداز میں بھی شرم ہونی چاہیے۔ بے غیرتی اور بے شرمی اور بے حیائی ایک عورت کی پہچان نہیں ہونی چاہیے۔ محترم ناظرین، خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ بازاروں میں، راستوں میں اونچی آواز میں بات نہ کریں، اور خواتین تو بالکل بھی نہ کریں، بلکہ خواتین ایسے جوتے، ایسی چپلیں اور ایسی سلیپرز بھی نہ پہنے جن کی آواز پورے راستے میں گونجے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لِهِنَّ لِيُعْلَمَ مِن زِينَتِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں، تم اپنے
پیروں کو زور زور سے زمین پہ مار کے نہ چلو کہ تمہاری چھپی ہوئی زینت. غور کریں کہ عورت کے پیروں کی آواز، عورت کے پائل کی آواز کو بھی قرآن نے زینت قرار دیا ہے، اور وہ زینت دوسروں تک نہ پہنچے اس کو چھپانے کا حکم دیا ہے. اسی طریقے سے راستے میں اگر کسی دکاندار سے شاپنگ کرنا ہے، دکاندار سے بات کرنا ہے، تو وہاں ہنس ہنس کے اور بالکل بے تکلفی کے ساتھ اور بے پردہ ہو کے بات نہ کریں. وہاں ظاہر سی بات ہے کہ لیکن وہاں دکاندار سے بات کرتے وقت، ایک اجنبی سے بات کرتے وقت ایک مسلمان عورت کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض. خبردار خبردار، کسی غیر مرد سے بات کرتے وقت تمہاری آواز میں لچک نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز میں کھچاؤ نہیں ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے وہ تمہاری خوبصورت آواز اور نرم و نازک آواز کی وجہ سے تمہیں اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جو بھی بات کرو صحیح بات کرو، دستور کے مطابق کرو، لیکن کرخت انداز میں کرو، سخت انداز میں کرو، محبت والا اور بہت مٹھاس والا اور بہت سویٹنس والا اور بہت کشش والا انداز نہ ہو. یہ ایک دوسرے کو فتنے میں ڈالنے کی چیز ہے. اسی طریقے سے اسلام یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ جب ایک مسلمان اور سے بچا کر کے رکھے. مان لو کہ کسی مسلمان عورت کا کوئی محرم رشتہ دار راستے میں سے مل گیا، اسے جو محرم ہے، محرم رشتہ دار سے وہ بول بھی سکتی ہے اگر اس کا باپ ہے، بھائی وغیرہ ہے، لیکن محرم رشتہ دار سے بھی آپ راستے میں اس طریقے کا بیہیو نہ کریں کہ دوسروں کو آپ پر انگلی اٹھانے کا موقع ملے اور دوسروں کو آپ پر تہمت لگانے کا موقع ملے. تہمت کی جگہوں سے بچیں، عورتیں بھی بچیں. حضرت صفیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. یہ اعتکاف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف میں مسجد میں اعتکاف میں ہیں، آپ سے ملنے کے لیے آئیں، اور جب ملاقات کے بعد جانے لگیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے تک ان کو چھوڑنے کے لیے گئے تو وہیں پر دو صحابی گزر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا اور کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہیں. تو ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں آپ صفائی کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم. انسان کے بدن میں جیسے خون دوڑتا ہے ویسے شیطان دوڑتا ہے. شیطان کو بھی اتنا پاور حاصل ہے کہ بدن کے خون کی طرح انسان کے ساتھ لگا ہے. وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا، مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایک عورت کو میرے ساتھ دیکھ کر کے تمہیں یہ نہ لگے کہ پتہ نہیں کون سی عورت ہے. وضاحت ضروری ہے، میں نے بتا دیا یہ میری بیوی صفیہ ہے. معلوم ہوا کہ راستہ چلتے ہوئے بھی ہم کوئی ایسا کام نہ کریں، نہ تو مرد کریں نہ عورتیں کریں، جس سے دوسروں کو بدگمانی کرنے کا ہمارے بارے میں موقع ملے. اسی طریقے سے محترم ناظرین، کوئی مسافر ہے، راستہ بھٹک گیا ہے، آپ سے راستہ پوچھ رہا ہے، آپ صحیح راستہ بتائیں، صحیح راستہ بتائیں، صحیح رہنمائی کریں، غلط راستہ نہ بتائیں، لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش نہ کریں. راستے میں آپ جا رہے ہیں، کوئی مسلمان بھائی اس نے چھینک دیا، اس نے الحمدللہ کہا، تو اس کا جواب دیں، یرحمک اللہ کہیں. اسی طریقے سے کوئی ہے اس کی مدد کر دیں. کوئی بیچارہ بوجھ لاد کے جا رہا ہے، عمر دراز ہے، بوڑھا ہے، آپ جوان ہیں، آپ طاقتور ہیں، اس کی تھوڑی سی مدد کر دیجئے. یہ تمام ہمارے شریعت کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور یہ انسانیت کا بھی تقاضا ہے. اور راستے میں چلتے ہوئے کوئی مظلوم ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، آپ اس کو بچانے کی کوشش. آپ جا رہے ہیں، کسی کا بائک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ جائیں. آپ اس کی مدد کریں، اس کی ہیلپ کریں. کسی بھی مجبور اور مظلوم کو دیکھ کر کے نظر کترا کے نکل جانا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں. اسلام مظلوم کی مدد کرنے کی، مجبور کی مدد کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اور کوشش کریں کہ راستے میں جتنا وقت آپ کے پاس فاضل ہے، آپ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہیں. گھر سے جب نکلیں تو یہ دعا پڑھ کے نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ایک طریقے کا انشورنس ہے، ہے. یہ پڑھ کر کے آپ نکلیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ انشورڈ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ کے فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے، شیطان کا کوئی حملہ آپ کے اوپر انشاءاللہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ابو داؤد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی، جو آپ اکثر جب راستے میں نکلتے تھے گھر سے تو پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں، او اضل، یا میں گمراہ کر دیا جاؤں، او ازل،
یا میں پھسل جاؤں او ازلا، یا پھسلا دیا جاؤں، او ازلما یا میں ظلم کروں، او ازلما یا میں ظلم کروں، او ازلما یا میرے اوپر ظلم کیا جائے، او اجہلا یا میں جہالت کا کام کروں، او یجہل علیہ یا میرے اوپر جہالت کا کام کیا جائے۔ بڑی جامع دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او ازلم او ازلم او اجہل او یجہل علیہ، یہ دعا پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اسی طریقے سے جب بازار میں داخل ہوں، جب مارکیٹ میں انٹر ہوں، تو بڑی بہت پیارا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، لا الہ الا اللہ وحدہ، 10 لاکھ نیکیاں آپ کو ملیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے اور 10 لاکھ درجے آپ کے بلند ہوں گے۔ چھوٹا سا ذکر ہے، یاد کر لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 10 لاکھ نیکی ملے گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے اور 10 لاکھ درجات انشاءاللہ بلند ہوں گے۔ یہ ذکر وغیرہ جو ہے آپ بازار میں پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، یہ راستے کے چند آداب تھے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ مفید سلسلہ آداب زندگی چلتا رہے گا۔ اسلام کی روشنی میں زندگی گزارنے کے مختلف پہلو ہم سیکھیں گے، زندگی کے مختلف آداب ہم سیکھیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین یہ جو آداب بیان کیے جا رہے ہیں، کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ہر قسم کی وبا سے، ہر قسم کی بلا سے محفوظ فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔